کمشنر لاہور کی سربراہی میں آج ایک وفد ٹی وی کیمروں کی موجودگی میں زمان پارک کی تلاشی لے گا۔ 400 اہلکار زمان پارک جائیں گے۔ تلاشی کی اجازت نہ دینے پر نئی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ زمان پارک سے نہر کے راستے فرار ہوتے پکڑے جانے والے 8 افراد کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام۔ اب بھی 30 سے 40 لوگ زمان پارک اور اس کے ارد گرد موجود ہیں، ایس ایس پی کا دعویٰ۔ عمران خان کا 9 مئی کے واقعات پر تحقیقاتی کمیشن اور پنجاب حکومت سے 40 دہشت گردوں کے نام بتانے کا مطالبہ۔ زمان پارک میں دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے۔ مخالفین سے کوئی لڑائی نہیں، غصہ اس طرف سے ہے کون ہے جو کور کمانڈر ہاؤس پر توڑ پھوڑ کی مذمت نہیں کر رہا۔ عمران خان الیکشن کے معاملے پر ہر ایک سے بات کرنے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پشاور کا دورہ کریں گے۔ پرتشدد مظاہرے میں ہونے والی نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم ریڈیو پاکستان بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم سے گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جناح ہاؤس لاہور میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 300 سے زائد خواتین کی فہرست تیار۔ حکومت پنجاب کی منظوری کے بعد گرفتاریوں کا منصوبہ۔ زمان پارک میں موجودہ ملزموں کا معاملہ مخصوص افسران تک محدود رکھنے کا فیصلہ۔ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ صدر عارف علوی کا مشورہ۔ ہنگاموں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی حمایت۔ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف تقریر کی مخالفت نہیں کی تھی۔ عمران خان نے جنرل باجوہ سے کہا ادارے جیسے بھی آرمی چیف بنائے گا قبول کریں گے۔ صدر مملکت کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ ٹوٹی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی اکثریت ختم۔ 9 سابق ایم پی ایز کا پارٹی پالیسیوں پر عدم اعتماد۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کی حمایت کا اعلان۔ عمران خان کے قریبی ساتھی ملک امین اسلم اور رکن سن اسمبلی عمران علی شاہ نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ عسکری تنصیبات پر حملوں کے کیسز کی فوجی عدالتوں میں سماعت کے دوران ملزمان کو شفاف ٹرائل کا موقع ملے گا۔ عسکری امور کے ماہرین نے خدشات بے بنیاد قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ بار نے ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانے کی مخالفت کر دی۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی ہوگا، سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ۔ امریکی لابی عمران خان کے تحفظ کے لیے بے تاب ہے۔ عدالتیں عمران خان کو کیوں بچا رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا سوال۔ ایک شخص اور لاٹلے کے لیے ملک کے آئین اور قانون سے کھلواڑ کا الزام۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشری بی بی نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے، نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ کرپشن کے الزامات مسترد، نیب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کا عمل غیر قانونی قرار۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا دعویٰ، نیب سے انکوائری رپورٹ فراہم کرنے کی بھی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مختلف مقدمات میں ضمانتوں کے لیے لاہور میں موجود، نیب اسلام آباد میں پیشی ممکن نہیں، سابق وزیر اعظم کا جواب۔ پاک ایران برادرانہ تعلقات میں ایک اور سنگ میل عبور، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے منپوشین سرحد بار بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ ایران سے گوادر کو بجلی کی ترسیل کے لیے 100 میگا واٹ کی گبت پولان ٹرانسمیشن لائن کا بھی افتتاح۔ پاکستان اور ایران اسلامی قوت مضبوط رشتے میں جڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاک ایران فری ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا عزم۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ بجٹ حکمت عملی اور موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے حکم پر سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ تبدیل، ذمہ داری امداد علی بوسال کو سونپ دی گئی۔ گریڈ 17 کے پرائیویٹ سیکرٹریز کو 100% اسپیشل الاؤنس دینے کی منظوری دے دی۔ اطلاق 1 جنوری 2023 سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بار پھر مردم شماری پر تحفظات کا اظہار۔ سندھ کی آبادی 6.5 کروڑ ہونی چاہیے۔ مردم شماری کے دوران کئی بلاکس کو گنا نہیں گیا۔ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، مردم شماری نتائج تسلیم کرنے سے انکار۔ پیپلز پارٹی کا آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ انتخابی شیڈول کی مدت 1 ماہ رکھ کر بلدیاتی نمائندوں کے احساسات سے کھیلا جا رہا ہے۔ نثار کھوڑوں کا الیکشن کمیشن سے شیڈول پر نظرثانی کر کے دن کم کرنے کا مطالبہ۔ آج ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ٹھیک گنا جائے۔ شہر میں گھر کم گننے سے 40,96,000 افراد شمار ہونے سے رہ گئے۔ حیدرآباد میں 1,19,000 گھر نہیں گنے گئے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ ضلع باجوڑ میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک دہشت گرد مار گرایا جبکہ سپاہی شفیق الرحمان نے جامع شہادت نوش کیا۔ آئندہ بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی مد سے دوہرے ٹیکس کا خاتمہ۔ نیو لسٹڈ کمپنیوں کے لیے ٹیکس چھوٹ کی سہولت بحال کرنے کی تجویز۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तजावीज बजट में शामिल करने पर कारोबारी हजम कई गुना बढ़ने का दावा भी कर दिया। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान गैर मुल्की कर्ज और इमदाद में 60% कमी। जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक पाकिस्तान को 8 अरब 12 करोड़ डॉलर कर्ज मिला। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 13 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज और इमदाद मिली थी। कर्जों में कमी की वजह IMF प्रोग्राम मुअत्तल होना है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 29 लाख डॉलर की कमी। 12 मई तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9.93 अरब डॉलर हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब डॉलर रह गए। 12 साल बाद अरब लीग में शामिल होने के बाद शामी सदर बशार अल असद अरब लीग के इजलास में शिरकत करने सऊदी अरब पहुंच गए। अरब लीग में दोबारा शमूलियत के बाद सऊदी अरब ने शामी सदर को मदऊ किया था। एशिया कप से मुतालिक आइंदा चंद रोज में हतमी फैसले का इम्कान। PCB ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी के इम्कानात मौजूद। UAE में गर्मी की वजह से श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू के लिए फेवरेट। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल पाकिस्तान आने पर रजामंद। मतवाज़ी तंजीम का साथ देने का इल्ज़ाम। दौलत मुश्तरका खेलों से सोने का तमगा जीतने वाले नूर दस्तगीर बट को पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मुअत्तल कर दिया। नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पर पाबंदी। नूर बट ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।